اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ اجازت سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی۔ حاضرین محترم، سامعین گراں قدر، چونکہ آج شوال المکرم کی تیسری تاریخ اور ان ایام میں جو مجالس ہوا کرتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امیر المومنین کے 10ویں کے لیے ہوتی ہیں تو وہ غلطی پر ہے، چونکہ یہ ہمارا روزمرہ ہے۔ فرمان معصوم بھی ہے کہ ان فوق کل عبادت عبادہ،
ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، وَذِكْرُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور ہم اہل بیت کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ تو ہم رمضان میں اور عید پر اور تمام ایام میں کی ہوئی عبادات کی قبولیت کے لیے ذکر آل محمد ضرور کرتے ہیں تاکہ دیگر عبادات ہماری قبول ہو جائیں۔ آل محمد کی مودت کے بغیر کوئی بھی عبادت بالکل ایسے ہے جیسے توحید کو مانے بغیر نماز پڑھنا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ لیکن چونکہ یہ جو ماہ مبارک گزرا ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے متعلق ویسے رائے نہیں، یہ حقیقت ہے کہ 23 سال میں مکی اور مدنی سورتوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی لیل میں نازل کیا۔ اب چونکہ زبان سے زبان میں ترجمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب دونوں زبانوں پہ عبور ہو۔ عربی سے اردو میں ترجمہ ہے تو ترجمہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے عربی پر بھی عبور ہو، اردو پر بھی عبور ہو۔ اور یہ جو عربی قرآن میں ہے، مجھے داد لینے کی جلدی نہیں، میں چاہ رہا ہوں بات پہنچا، یہ نئی عربی نہیں ہے، یہی عرب میں بولی جاتی تھی اور اسی میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور عربی میں قرآن نازل کرنے کی وجہ بھی بتائی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ چونکہ پہلے بھی یہی زبان بولی جاتی تھی اور پھر اسی زبان میں سے الفاظ منتخب کر لیے گئے، یعنی الف لام میم یہ حروف عربی میں تو ہیں، ذالکہ عربی میں ہے، ہدن عربی میں ہے، متقین عربی میں ہے، غیب عربی میں ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ نے منتخب کر لیے۔ کافروں کی روزمرہ میں جو مروج زبان تھی، جو رائج تھی، وہ بھی یہی عربی تھی، اور اسی زبان کے کچھ الفاظ اللہ نے منتخب کر لیے۔ آپ کوئی عرب کا رہنے والا یہ کہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا عربی کا لفظ قرآن کے لفظ کے برابر ہے، تو پھر اسے کافر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ پھر سن لیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی عربی یہ کہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا عربی کا لفظ قرآن کے لفظ کی برابر ہے، تو اسے کافر ہونے میں چشم زدن کا وقت بھی نہیں لگے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو پھر غور کر لینا چاہیے ملت مسلمہ کو کہ جب یہاں کے الفاظ اللہ چن لے تو ان کی برابری کا دعویٰ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی لہجہ اللہ وہاں سے بنا کے بھیج دے۔ بہت شکریہ، مہربانی یا علی۔ تو نزول قرآن کے مہینے کے اعتبار سے میں چند گزارشات بادشاہ جی کی موجودگی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور آپ انشاءاللہ کمال انعامات سے سماعت فرمائیں گے۔ مجلس کا مدعا مقصد تقریر کرنا اور داد لینا نہیں ہوتا، مجلس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ کہنے والے کو معلوم ہو کہ مجھے کیا کہنا ہے، اور سننے والے کو پتہ ہو کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ یہ مدعا اور مفہوم ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں یہ جہاں سے میں نے قرآن پڑھا ہے، یہاں سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، متوجہ ہیں؟ پہلا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پہلے پارے سے پہلے ہے،
30 پاروں میں نہیں ہے، اور پارے اللہ نے نازل نہیں کیے. 30 پارے اللہ نے نازل نہیں کیے. قرآن پاروں میں نازل نہیں ہوا. قرآن اللہ کی توحید کی وضاحت کرنے والی سورت پر سورتوں میں نازل ہوا. آپ نے غور نہیں فرمایا. سورتوں میں نازل ہوا ہے، پاروں میں نازل نہیں ہوا. یہ پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، پھر تقسیم. اب موجودہ ترتیب میں یہ پہلا پارا ہے، سورہ بقرہ ہے، الف لام میم. اور جو بندے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے الف لام میم کا ترجمہ کر دیں. الف لام میم کے معنی سمجھا دیں. اگر آپ مجھے ممبر پہ کھڑا کریں کہ تقریر کرو، اور میں تقریر میں بار بار کہوں کہ الف با تا سا جیم ہا، تو آپ کہیں گے یہ کیا تقریر ہے؟ یہ تو لفظ کہہ ہی نہیں رہا، حروف کہے جا رہا ہے، اور حروف کے بھی کوئی معنی ہوتے. تو سرکار دو عالم نے سمجھایا کہ حروف کیا ہیں قرآن. سرکار نے فرمایا وَمَا مِنْ حَرَفٍ فِي حُرُوفِ الْقُرْآنِ إِلَّا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَعْنَىٰ، کہ قرآن کے حروف میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کے 70,000 معنی نہ ہوں. فکرہ میں ایک فضیلت کا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ آپ مزید منہمک ہو جائیں. لفظ کے نہیں، لفظ مرکب ہے، حرف مفرد ہے. حرف کے 70,000 معنی. اب سورہ دہر کی 30 آیتوں کے حروف بنائیں اور پھر انہیں 70,000 سے ضرب دیں. 30 آیتوں کے حروف الگ کریں، پھر انہیں 70,000 سے ضرب دیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی 3 روٹیوں کی فضیلت کیا ہے. جی بسم اللہ. شکریہ جی، مہربانی. پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ بی بی فضہ کی نہیں، بی بی فضہ کی روٹیوں کی فضیلت کیا ہے. یہ 2:30 پر روٹی کا ذکر کرنا بڑا نازک معاملہ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ بھی رہیں اور میں آپ سے بات بھی کرتا رہوں. جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بابا جی نے گارنٹی بھی دے دی، چلے بات واضح ہو گئی. یہ جو روٹیاں ہیں یہاں سے کہیں گئی ہیں، میں آ گیا عنوان پہ. روٹیاں یہاں سے کہیں گئی ہیں. کہاں گئی ہیں؟ جہاں سے کپڑے آئے تھے. بہت شکریہ. جہاں سے لباس آئے تھے وہاں روٹیاں گئیں. لباس حسنین کے آئے تھے. حسنین تو لباس پہنتے ہیں، جبرائیل روٹیاں نہیں کھاتے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. حسنین تو لباس پہنتے ہیں، جبرائیل روٹی نہیں کھاتے، لیکن لے گئے. اور آبس نہیں لے گئے، بیکار نہیں لے گئے، بے وجہ نہیں لے گئے. اس گھر میں پکی ہوئی غذا ان کی غذا ہے جن کی غذا نہیں. نہیں، اور آسان کر دیتے بھئی، اس گھر میں پکی ہوئی غذا ان کی غذا ہے جو اناج نہیں کھاتے. چلے میں ملت مسلمہ کی جو معروف تفسیر ہے نا اس کے مطابق بات کرتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں جناب آدم نے گندم کھائی اور جنت سے نکال دیے گئے. اس کا مطلب ہے جنت میں اگی ہوئی گندم کھا کے آدم جنت میں نہیں رہ سکتے، تو پھر فرشتے تو جنت میں رہتے ہیں. پھر آپ فضیلت خانہ سیدہ کا اندازہ خود کر لیں کہ جنت میں اگی ہوئی گندم کھا کے اگر آدم جنت میں نہیں رہ سکتے تو فرشتے تو بطول کے گھر کا اناج کھا کے بھی جنت میں رہ سکتے ہیں. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. شکریہ جی، مہربانی. تو 2 باتیں ہوئی تھی میرے محترم، میں بالکل قریب آ گیا. چونکہ کل پرسوں عید کا دن گزرا ہے تو عید کو تو منانا چاہیے نا. بندے کہتے ہیں ہماری عید نہیں ہے، ہماری عید ہے. یہ غلط کہتے ہیں، شیعوں کی عید نہیں.
شیعوں کی ہی تو عید ہے، جسے ذکر آل محمد میسر نہیں اس کی کون سی عید ہے؟ وہ تو آوارہ گردی کر رہا ہے۔ خوشی کا دن تو وہی ہے جس دن ذکر آل محمد کر لیا جائے، اسی کا نام ہی تو عید ہے۔ اور بابا جی مجھے ایک اہل سنت شاعر ہیں اقبال ساجد صاحب، بڑے خوبصورت شاعر، ان کے بڑے پیارے مصرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی، یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا۔ یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی، اور تیری صداقتوں کا نہ سودا ہوا حسین، دشمن کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ اچھا لباس حسنین پہنتے ہیں، آپ کے اذہان مصائب کی طرف چلے گئے۔ جبرائیل تو روٹی نہیں کھاتے، وہ تو آیتیں لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو بھی لائیں وہ آیت ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ جو بھی لائیں وہ آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسنین کے عید کے دن آئے ہوئے کپڑے بھی کپڑے نہیں، اللہ کی آیتیں ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہادی انہیں مانتے ہیں جن کے لباس بھی آیت اللہ ہوتے ہیں، جن کے لباس بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور یہ حسنین نے کہا کب تھا؟ عید کی شام، ایک شام پہلے دو سوال کیے تھے، ایک نانا سے ایک اماں سے۔ آپ بھلے نہ بولیں لیکن بات یہ بہت بڑی۔ نانا سے جو سوال کیا وہ اپنی فضیلت کے لیے کیا، اماں سے جو سوال کیا وہ اماں کا اختیار سمجھانے کے لیے کیا۔ نانا سے کہا نانا سواری، بچے سار اٹھانا، نانا ہماری سواری۔ اب یہاں بادشاہ جی یہ بات میں ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں، حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ جب حسنین سرکار دو عالم سے سواری کا پوچھ رہے تھے، اس وقت سرکار کے استبل میں 9 گھوڑے موجود تھے۔ سرکار کے استبل میں سرکار دو عالم کی ملکیت 9 گھوڑے موجود تھے، اور سارے یمن سے آئے ہوئے تھے۔ جو سرکار نے منگوائے تھے وہ 9 گھوڑے تھے۔ سرکار ان گھوڑوں میں سے کوئی گھوڑا حسنین کو دے سکتے تھے، لیکن سرکار نے فرما دیا ہاں سواری تو آپ کی ہے۔ جب نانا نے کہہ دیا سواری ہے تو حسنین کہتے نا نانا چلیے ذرا استبل میں ہمیں دکھا دیں گھوڑا کون سا ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے تو حسنین مطمئن ہو گئے، پھر گھر چلے گئے اور گھر جا کے اماں سے کہہ دیا اماں ہمارے کپڑے۔ تو شہزادی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس۔ بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ پھر جب اماں نے کہہ دیا کہ درزی کے پاس ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ درزی آیا؟ تھوڑا بولیں، اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں جس نظریے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، درزی آیا کہ نہیں آیا؟ کون سا درزی؟ جو درزی نہیں تھا، فرشتوں کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام۔ توجہ، زیدی صاحب کا فکرہ مجھے یاد آ گیا۔ قبلہ حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جن کے درزی علیہ السلام ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام لباس لے کے آئے اور اسی رات آ کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے کسی نے پوچھا کون؟ کس نے پوچھا؟ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو باہر کھڑے ہوئے جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ بی بی فضہ نے پھر پوچھ لیا، شناسائی تو پہلے بھی تھی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بی بی فضہ جناب جبرائیل سے
باتیں نہیں کرتی تھی. توجہ فرمائیے گا. جناب مریم بھی جناب جبرائیل سے باتیں کرتی تھی, بی بی فضہ بھی جناب جبرائیل سے باتیں کرتی تھی. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ جب جناب مریم کو بھوک لگتی تھی تو جبرائیل سے کھانے کے لیے مانگ لیتی تھی. یہاں فرق یہ ہے کہ جب جبرائیل کو چاہیے ہوتا تھا وہ فضہ سے روٹیاں مانگ لیتی تھی. جی آپ سلامت. یا جناب فضہ نے پوچھا کون؟ 3 بار پوچھا. 3 بار جناب جبرائیل نے کہا انا خیاط الحسنین. تعارف بدلا بھی تو جا سکتا تھا. پہلی بار درزی کہہ لیا, دوسری بار کہتے میں جبرائیل ہوں, تیسری بار کہتے جانتی نہیں ہو میں قرآن لے کے آیا ہوں. نہیں, ایک ہی بات کہتے گئے, میں درزی ہوں, میں درزی ہوں, میں درزی ہوں. میں نے عرض کی جناب آپ سید الملائکہ بھی ہیں, امین وحی بھی ہیں, جبرائیل بھی ہیں, تو دوسری بار تعارف بدل لیتے. کہنے لگے اگر وہ قیامت تک پوچھتی رہے کون, تو میں کہتا رہوں گا درزی درزی. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا, اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظوں کو بدل دے پھر لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. جی آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی. بڑا اچھا آپ نے سنا. درزی کپڑے لے آیا. پھر اگلا دن عید کا. تو عید اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں ہوتی, جیسے ہم عید کرتے. مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں 8 بجے, 9 بجے, 8:30 بجے, 7 بجے نماز عید ہوگی, تو پھر بندے آتے ہیں. لیکن مدینہ میں عید اور طرح ہوتی, اور ہمیں بھی ویسی ہی عید چاہیے. میں بادشاہ جی 2 مصرے عرض کرتا ہوں. اگر یہ 2 مصرے پہنچ جائیں تو پھر میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا, دل میں ہی کر دیجئے گا, لیکن دعا ضرور کیجئے گا. عید کا دن دوش سرور اور پسران بطول. عید کا دن دوش سرور اور پسران بطول. اے خدائے مصطفیٰ ایسا مدینہ چاہیے. کیا بات ہے یار آپ کی. اے خدائے مصطفیٰ ایسا مدینہ چاہیے. اچھا, عید اسی مصلی پہ ہوتی تھی جس پہ فجر کی نماز ہوتی تھی. متوجہ رہیے گا. سرکار جس پہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے, جو اصحاب فجر پڑھنے آتے تھے وہ عید پڑھ کے جاتے تھے. بس انتظار کیا جاتا تھا سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑے تو عید کی نماز پڑھی جائے. ادھر سورج طلوع ہوا, ادھر عید کی نماز شروع ہو گئی. علی بھی پڑھنے والے, حسنین بھی پڑھنے والے, رسول خود پڑھانے والے. اگر کندھوں پر ہی سوار ہونے کا شوق تھا تو علی بھی تو وہاں تھے, تو حسنین بابا کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے. حسنین بابا کے کاندھوں پہ سوار نہیں ہوئے. حسنین نے کائنات کو بتانا تھا کہ امامت وہاں بلند ہوتی ہے جہاں مہر نبوت ہوتی ہے. جی آپ, جہاں مہر نبوت ہوتی ہے امامت اس پہ بلند ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دو روایات ہیں, میں دونوں تذکرہ کر دیتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ دونوں شہزادے کاندھوں پہ بیٹھے. دوسری روایت یہ ہے کہ حسین کاندھوں پہ بیٹھے, حسن نے انگلی پکڑی. اور یہ ایک بار حسن نے انگلی نہیں پکڑی, جب حسین کو اٹھاتے تھے تو حسن انگلی پکڑتے تھے. مباہلہ میں گئے تھے تو حسین کو اٹھایا ہوا تھا, حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. تو یہاں میں اگر فضیلت کا فکرہ نہ کہوں تو میرا قصور ہے, آپ نہ بولیں تو آپ کا قصور ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ مباہلہ میں حسن نے رسول کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ چاند 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی حسن کی پوری گرفت میں تھی. جنہیں بات پہنچ سکے وہ تھوڑا بولے میرے ساتھ. حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. میں مباہلہ پہ ہی ایک فکرہ کہوں, پھر عید کے دن کی طرف پلٹتے. اور جب میدان مباہلہ میں گئے تو جو وہاں پہ عیسائی آئے ہوئے تھے انہوں نے حسنین کو دیکھا, اور حسنین کو دیکھ کے کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. علی بادشاہ کو تو دیکھا ہی نہیں, وہ تو سب سے پیچھے تھے.
حسنین کو دیکھ کے ہی مان گئے کہ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہوئی؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبین، تو وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ ایک نعرہ ذرا مل کے لگا دیں، نعرہ حیدری، مل کے، سارے مل کے بولو۔ تو روایات دو ہیں، ایک یہ ہے کہ حسن امیر نے انگلی پکڑی ہوئی حسین بادشاہ کاندھوں پر تھے۔ چلیں اسی روایت کو میں مان لیتا ہوں۔ جب صحابہ جانے لگے تو سرکار دو عالم نے منع فرما دیا، فرمایا گھر کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں سرکار؟ فرمایا آج میرے ساتھ چلو، آگے میں چلوں گا، پیچھے تم چلو گے۔ حسین بادشاہ کو اٹھائے ہوئے رسول مسجد سے نکل پڑے، صحابہ سرکار دو عالم کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ تعداد ہزاروں میں تھی، میں متعین نہیں کرتا کتنی تھی، لیکن تھی ہزاروں میں، یعنی مدینے کی گلیاں بھر گئی۔ اور جب مدینے کے دوسرے لوگ پوچھتے نا یہ رسول کے کاندھوں پہ کون ہے، تو صحابی کہتے حسین حسین حسین۔ آپ کی مرضی ہے، سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ وہ پہلا جلوس رسول کی قیادت میں مدینے میں نکلا تھا جو کہہ رہا تھا حسین، یعنی حسین حسین کہنے والا جلوس۔ مل کے بولو، سرکار دو عالم کی قیادت میں نکلا، سرکار چل پڑے مدینے کی گلی میں، صحابہ پیچھے، سورج نکلا ہوا۔ اور فکرہ سننے کے بعد کسی بھی نظریے سے تعلق و لطف آپ کو ضرور آئے گا۔ سورج نکلا ہوا تھا کہ جبین مصطفیٰ پر نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا۔ کھا گئے آپ فکرہ، نبوت تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا۔ اچھا، میں جب سرکار کو پسینہ آیا تو میں یہاں مثال دیتا ہوں کہ بادشاہ جی چک محمدہ میں یا اسد آباد میں اپنے پوتے کو اٹھائے ہوئے باہر نکلے تو بابا جی کو پسینہ آ جائے تو کوئی تو عقیدت مند آگے بڑھے گا نا، بادشاہ جی مجھے دے میں اٹھا لوں۔ جب سرکار کو پسینہ آیا تو وہاں بھی تو عقیدت مند ہی تھے نا، ان میں سے ایک عقیدت مند آگے بڑھا، فکرہ مجھے یہی کہنا ہے، اور آگے بڑھ کے کہنے لگے لائیے سرکار آپ کو تو پسینہ آ گیا، مجھے دے حسین میں اٹھا لوں۔ جو بندہ کبھی مجلس میں نہیں بولا اس فکرے پہ بولے گا، جب عقیدت مند نے کہا نا لائیے مجھے دے حسین میں اٹھا لوں، کہ سرکار فرمانے لگے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو نہیں پتا حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی، بہت شکریہ جی، بسم اللہ یار، شکریہ۔ اب رہا یہ سوال، ایک روایت کا میں تجزیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہمارے ہاں دوسری طرف سے آئی ہے، ہمارے مصادر میں وہ روایت نہیں ہے۔ اصغر سجاد، جو ہمارے مصادر ہیں ان میں وہ روایت، مصادر مصدر کی جمع ہے جہاں سے چیزیں نکلتی، یہ تشیع کا حوالہ نہیں ہے کہ زلفیں پکڑی اور کھینچتے تھے، یہ تشیع میں نہیں ہے۔ ہاں سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میری زلفیں پکڑ لو۔ تو بتاؤں حسین بادشاہ نے رسول کی زلفیں کیسے پکڑی تھی؟ میرے مولا حسین نے رسول کی زلفیں ایسے پکڑی تھی جیسے امامت نبوت سنبھالتی۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، جیسے امامت نبوت سنبھالتی ہے ایسے پکڑی تھی۔ ایسے تو نہیں پکڑی کہ کھینچتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ حسین سے زیادہ رسول کا احترام کون جانتا ہے؟ سرکار کریم کربلا سے زیادہ احترام رسالت کون جانتا ہے؟ حسین نے ہی تو بتایا ہے کہ رسول کا احترام کیا ہے۔ اور جب رسول چل رہے ہیں تو حسین کہہ رہے ہیں میں تشیع کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں، حسین کندھوں سے کہہ رہے ہیں بس نانا بہت ہو گیا،
بس نانا بہت ہو گیا. اور بادشاہ جی رسول فرما رہے ہیں کہ ابھی تو لطف آیا ہے. ایک فکرہ مجھے کہنا ہے اور آج کا آپ کا دن اچھا گزر جائے گا. سرکار سارے مدینے کی گلیوں سے گزر کے جیسے ہی دروازہ بطول پہ آئے تو آ کے مصطفیٰ نے حسین کو اٹھائے ہوئے کہا آج تو ہماری عید ہو گئی ہے. آج تو ہماری عید ہو گئی. بالکل قریب آ گئے ہوں, زیادہ دیر آپ کو بٹھانا نہیں. سرکار گزر کے پھر مسجد میں آ گئے. مسجد سے چلے مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کے صحابہ سامنے بیٹھ گئے. سرکار مصلی پہ بیٹھ گئے اور مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سرکار نے ملنگ شاہ جی ہاتھ بلند کر فرمایا حسین پہلے میرے ہاتھوں پہ آؤ. حسین ہاتھوں پہ آئے. ہاتھوں پر سرکار نے حسین بادشاہ کو لے کر پھر سینے سے لگا, پھر گود میں بٹھایا, پھر سر چوما, پھر فرمایا آپ جاؤ. حضرت ابو سعید خدری نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے بڑے اہتمام سے حسین کو اتارا ہے. سرکار نے فرمایا میرے سامنے میری امت بیٹھی تھی, میں امت کو دکھا رہا تھا کہ غور سے دیکھ لو اگر کبھی حسین کو اتارنا پڑ جائے. زندگی آپ کی سلامت رہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا یہی غم آپ کو نصیب فرمائے, اسی غم میں زندگی گزرے. اس غم کے سوا میرے بھائیوں کو, میرے محسنوں کو, میرے عزیزوں کو مولا کوئی غم نہ دیں. بادشاہ جی کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے رسول نے بتایا تھا ویسے ہی امت نے مولا حسین کو اتارا تھا؟ نہیں, ایسے نہیں اتارا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کے دن چونکہ پڑھی تو مولا امیر کی شہادت جاتی ہے. مجھ سے پہلے روحانی صاحب بھی تذکرہ فرما رہے تھے. 21 رمضان کی شب امیر المومنین نے جو آخری بوسہ لیا ہے وہ مولا حسین کے سر کا, اور پھر علی دھاڑے مار کے روئے کہ بابا کی داڑھی چوم کے حسین بادشاہ نے پوچھا بابا سر کے زخم کا زیادہ درد ہے؟ فرمایا نہیں, میں اس سر کو چوم رہا ہوں جس میں زخم ایک نہیں ہوگا. سیدہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ 40 ہجری کی بات ہے جب امیر المومنین زخمی ہوئے. 21 رمضان کو شہادت ہوئی. علی کی شہادت کے بعد کوفہ سے علی کی بیٹیاں واپس چلی گئیں. حسین کی شہادت کے بعد علی کی بیٹیاں کوفہ آئیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب علی بادشاہ کے ہوتے ہوئے آئی تھیں تو عباس معامل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. کیا بات ہے یار آپ کے سننے کی. عباس شہزادی کے معامل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. دوسری بار جب آئی ہیں تو پھر عباس پیدل نہیں تھے, پھر کسی لعین کے گھوڑے کی گردن میں تھے. سیدہ آپ کی بلند آوازیں قبول فرمائیں. ایک فکرہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. جب 21 رمضان کی رات تھی تو علی مولا کے سارے بیٹے دیواروں سے لگ لگ کے رو رہے تھے. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. جاڑا صاحب نے کہا ہے, انہوں نے لکھا ہے, کوئی حوصلہ دینے والے بھی تھا
علی کے بیٹوں کو کسی بیٹے نے حوصلہ نہیں دیا. ایک شہزادی تھی جو ہر بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی نہ رو میں ہوں نا. کیا حوصلہ ہے اس شہزادی کا. اس شہزادی نے ماں کو زخمی دیکھا, بابا کو زخمی دیکھا, حسن جیسے بھائی کے جنازے سے تیر کھینچے, لیکن دھاڑے مار کے نہیں روئی. میں نوجوانوں کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دھاڑے مار کے بطول کی بیٹی تب روئی تھی جب عباس کے بازو کٹے تھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن میں یہیں سے واہ جی آپ منظور نظر ذاکر ہے مولا کے بیٹوں کو بھیجا شہزادی نے لڑنے کے لیے, اور یہ دنیا میں ماں اور اولاد کی محبت کی الگ الگ مثالیں. ہر کوئی دعوے دار ہے کہ میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے, میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے, میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے. ایک ماں کائنات میں ایسی ہے جو بیٹوں سے زیادہ امامت سے پیار کرتی ہے, اور وہ ہے سیدہ زینب. جب 2 محرم کو زمین کربلا خریدی گئی تھی اور شہزادہ علی اکبر کے نام لکھی گئی جاگیر, تو اس وقت سیدہ زینب نے فرمایا تھا اما فضہ ذرا اونو محمد کو بلاؤ. اونو محمد آئے تو بی بی آواز دے کے کہتی ہے اونو محمد یہ جاگیر میں نے لکھ دی ہے علی اکبر کے نام, تم جاؤ اپنی اپنی قبروں کی جگہ تلاش کر لو. بیٹوں کو بھیجا, شہزادی نہیں روئی, بیٹوں کو بھیجتے ہوئے نہیں روئی. مولا عباس کو تیار کیا, بی بی کے خیمے میں تیار ہوئے تھے, اور ساری بیویوں کو بلایا. جب ساری مستورات آ گئی نا تو پھر شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں عباس ذرا مجھے تھوڑا سا چل کے دکھاؤ کہ ہتھیاروں کے ساتھ چلتے کیسے ہو. جب عباس ہتھیار سجا کے چلے تھے نا تو سیدہ مخدرات عصمت کو آواز دے کے کہتی جس نے میرے باپ کو نہیں دیکھا نا وہ میرے عباس کو دیکھ لے. پھر حسین بادشاہ نے آ کے سارے ہتھیار واپس لے لیے, سیدہ نے مزاحمت نہیں کی, عباس چلے گئے, لڑنے کی سفارش نہیں کی. ایک مقام پہ بی بی نے کہا جب آخری بار حسین ملنے آئے نا, 2 فکرے اور سن لو. کچھ دیر بہن کے پاس بیٹھنے کے بعد جب شبیر رخصت ہونے لگے تو پیچھے سے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے سیدہ زینب نے کہا تھا حسین جلدی نہ کرنا, کچھ دیر لڑنا, میں نے عباس کو لڑتے نہیں دیکھا. شہزادی کونین آپ کی عبادت قبول فرمائے. بہن کے کہنے پر جب حسین خیمے سے نکلے, اجازت دیں میں 2 فکرے کہوں مصائب کے, تھوڑی آوازیں اور بلند ہو جائیں. جب مرتجز کے قریب آئے تو آ کے دیکھا کہ وہ مرتجز جو ہور کے بیٹے سے لے کر علی اصغر تک بار بار میدان میں جاتا رہا آتا رہا, اس کی زین ذرا ڈھل گئی تھی, اس کی باگیں ذرا کٹ گئی تھی, لگامیں کٹ گئی تھی, اس پہ زخم بھی آ گئے تھے. مگر جب حسین اب آئے نا تو لہو مرتجز سے صاف ہو گیا تھا, زین سلیقے سے پڑی ہوئی تھی. بابا جی لگامیں کسی نے سوار کے نا زین پہ رکھ دی تھی. حسین آواز دے کے کہتے مرتجز جو مجھے سوار کرواتے تھے وہ تو سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے, یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا؟ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن رقیہ نے. جب مرتجز نے کہا نا مولا آپ کی بہن رقیہ نے, تو حسین رکے نہیں, جلدی جلدی لاہور والی شہزادی کے خیمے میں آئے, آگے آواز دے کے کہتے ہیں رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کے پردوں میں پلی ہو, یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھا دی؟ شہزادی رقیہ آواز دے کے کہتی ہے بھیا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں مرتجز کو کھڑا کر کے
کبھی زین رکھتے تھے کبھی زین اتارتے تھے. میں نے پوچھا عباس کس لیے؟ تو کہنے لگے کل مولا نے تنہا رہ جانا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. پھر جب حسین مرتضی، بس آخری فکرہ کہوں اور آپ کو سلام کروں، حسین جب سوار ہو کے چلے تو پھر یہ سفر آسان نہیں تھا. جو بھائیوں کے بھائی ہو نا، میرے اس فکرے کو سمجھو گے اور ہائے بھی کر لو گے. یہ بڑا مشکل سفر تھا نا. کہیں حبیب کا جنازہ پڑا ہے، حسین گزر گئے. کہیں زہیر کا جنازہ، حسین گزر گئے. کہیں ہلال کا جنازہ پڑا ہے، حسین گزر گئے. کہیں نافع کا ہے، حسین گزر گئے. کہیں مسلم کا ہے، حسین گزر گئے. کہیں وہ جگہ ہے جہاں برچھی کھینچی، حسین چپ کر کے گزر گئے. کہیں وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئے. چک محمدہ والو ایک جگہ ایسی آئی کہ حسین کی ہائے نکل گئے، آنکھ سے آنسو بھی نکل گئے. جانتے یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا کہ شبیر کے تیور بدل گئے. بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، میرے مولا حسین کے تیور بدل گئے. اتنا جلال میں آئے کہ مرتجز کی رفتار بڑھا دی. رفتار بڑھا کے حسین لشکر یزید پہ حملہ کر کے آواز دے کے کہتے ہیں بغیر تو تم نے میرا غازی مار دیا. حسین لڑتے بس آخری فکرہ ہے، اسی پہ چھوڑ رہا ہوں ممبر. لڑتے ایک زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا. حسین وہ نانا کے کندھے اور پشت یاد ہے نا، حسین وہ بچپن والے وعدے وفا کر. بس یہی فکرہ ہے، یہی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. جب ماں کا ہاتھ شبیر کی کلائی میں آیا نا، حسین نے اِنَّ لِلَّہ پڑھ کے تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا. ابھی تلوار نیام میں آئی نہیں تھی کہ زجر بن قیس نے دائیں طرف پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا کہ شبیر کی آواز آئی اماں میری بھی ٹوٹ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. دعا ہے ذکر کرب میرے بھائیوں کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بادشاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. حاضرین کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے. بیماروں کو شفا یاب فرمائے. مفلوق الحال جتنے افراد ہیں مالک ان کو آسودہ فرمائے. مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچائے. اہل دے کو معرفت آل محمد کے انوار سے مالا مال فرمائے. مالک الملک یا اللہ رب العزت ہمیں انتظار امام کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما اور مالک کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج.